تب سے گھر والے مطلب پیچھے پڑ گئے، کہتے ادھر نہیں ہونا ہے، تو میرا والد کہتا ہے کہ نہیں جہاں میں کہوں گا وہاں ہی ہونا ہے۔ 3 سال ہو گئے ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تو کہہ رہا تھا اپنی بیٹی نا مطلب مجھ سے شادی کر لو تو میں آپ کو 30 لاکھ روپیہ دیتا ہوں۔ بڑی بیٹی کا بھی اس نے سودا کیا ہوا تھا 18 لاکھ کا، کیا ہوا مطلب پہلے ان کو بتایا تھا، تو پھر مارتے رہتے تھے مطلب کہ نہیں ادھر تم نے نہیں کرنا، ہونے نہیں دینا، جہاں ہم کہیں گے وہاں ہی۔ تو پھر جب مجھے موقع ملا میں نے اس کو فون کیا، تو پھر میں ادھر آ گئی ہوں، تو پھر ہم نے نکاح کر لیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور میرے ساتھ 22 سالہ لڑکی موجود ہے اور جس نے اپنی پسند کی شادی کی، ایک بچہ بھی ہے، لیکن اب اس کے گھر والوں نے اس کی زندگی تنگ کی ہوئی ہے، اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور اس کی جان کے دشمن کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا باپ ہے۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے شادی کی، اور اس میں سے ایک بچہ بھی ہے، وہ بچہ اپنی گود میں اٹھائے۔ یہ آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتی ہے کہ مجھے عزت کے ساتھ زندگی جینے کا حق دیا جائے، اور میرے باپ کو جو میرے خلاف مختلف قسم کے مقدمات درج کروا رہا ہے اس کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ مجھے وہ اب ایک بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود بھی زندہ نہیں رہنے دیا جا رہا ہے۔ مجھے مختلف ذرائع سے جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میرے خاوند کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ کیسے اس نے پسند کی شادی کی، اور کون ہے وہ نوجوان جس کے ساتھ اس نے پسند کی شادی کی، اور اس کے باپ نے ان دونوں میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ تنگ کر کے رکھی ہوئی ہے؟ یہ ساری کہانی اسی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام آپ کا؟ سماحہ۔ اسماحہ، کب اور کس کے ساتھ آپ نے شادی کی تھی؟ 1.5 سال ہو گیا شادی کیے کو، تو گھر والوں کو بتایا تھا، تو وہ کہتے تھے ادھر نہیں ہونا ہے، جہاں ہم کہیں گے وہاں کرنی ہے، وہ مطلب کہ۔ اچھا سماحہ، اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے جب اپنے گھر میں بتایا تھا تو کیا بتایا تھا کہ میں کسے پسند کرنا چاہتی ہوں اور کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میں نے بتایا تھا گھر میں کہ مجھے ایک لڑکا پسند ہے، مطلب عثمان نام کا، تو اس سے شادی کرنا چاہتی پسند کی۔ تو تب سے گھر والے مطلب پیچھے پڑ گئے، کہتے ادھر نہیں ہونا ہے، تو میرا والد کہتا ہے کہ نہیں جہاں میں کہوں گا وہاں ہی ہونا ہے۔ تو کیا نام آپ کے ابو کا؟ اجاز ہے۔ اچھا، آپ کے ابو نے کہا کہ جہاں میں آپ کی شادی کروں گا وہیں آپ نے شادی کرنی ہے، تو وہ کہاں پہ شادی کرنا چاہتے تھے آپ کی؟ وہ کوئی دوست ہے ان کا، تو وہ کہتا تھا کہ 3 سال ہو گئے ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تو کہہ رہا تھا اپنی بیٹی نا مطلب مجھ سے شادی کر لو تو میں آپ کو 30 لاکھ روپیہ دیتا ہوں۔ تو آپ کا باپ اس کی باتوں میں آ گیا تھا، راضی ہو گیا تھا کہ میں اپنی بیٹی 30 لاکھ روپے میں بیچ دوں گا؟ جی، بڑی بیٹی کا بھی اس نے سودا کیا ہوا تھا 18 لاکھ کا، کیا ہوا مطلب پہلے۔ آپ کے ابو اسی طرح کا کام کرتے ہیں؟ جی۔ یہ آپ حقیقت بتا رہی ہیں یا صرف اپنے باپ پر الزام لگا رہی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ حقیقت بتا رہی ہوں۔ کیا کام کرتے ہیں آپ کے ابو جو اس طرح کی اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہے ہیں؟ پہلے آرمی میں تھے، ریٹائر ہو گئے ہیں، اب ان کا کافی تعلق ہے، مطلب ہر کسی سے پھر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آرمی میں رہے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، تو پھر یہی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ابو بھی، آپ کی امی بھی ساری باتیں سن رہی ہیں؟ جی پتہ ہے، مجھے سن رہی ہیں۔ تو پھر آپ نے جو جب آپ کے گھر والے راضی نہیں ہوئے کہ آپ عثمان کے ساتھ آپ کی شادی کریں گے، تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا؟ کیسے عثمان کے ساتھ شادی کی؟ جب ان کو بتایا تھا تو پھر مارتے رہتے تھے مطلب کہ نہیں ادھر تم نے نہیں کرنا، ہونے نہیں دینا، جہاں ہم کہیں گے وہاں ہی۔ تو پھر جب مجھے موقع ملا میں نے اس کو فون کیا، تو پھر میں ادھر آ گئی ہوں، تو پھر ہم نے نکاح کر لیا۔ آپ بھی لاہور کی رہنے والی ہیں؟ نہیں، میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ آپ فیصل آباد سے لاہور آ گئی؟ جی، پھر میں آئی ادھر لاہور۔ کیسے لاہور پہنچی تھی، یا پھر کوئی آپ کو لینے کے لیے ادھر فیصل آباد گیا تھا؟ نہیں، میں خود ہی آ گئی تھی۔ اچھا، آپ خود آ گئی تھی۔ جی۔ پھر اس کے بعد شادی کس طرح سے کی، نکاح کس طرح سے کیا؟ پھر اسی دن جب میں آئی تھی نا، پھر اسی دن ہم نے نکاح کر لیا تھا، کورٹ میں جا کے۔ اچھا، عدالت میں جا کے آپ نے نکاح کر لیا؟ جی، کر لیا تھا۔ پھر جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پرچے کروائے ہیں، کبھی فیصل آباد کروا رہے ہیں، کبھی حافظ آباد کروا رہے ہیں۔ وہ کس قسم کے پرچے کروا رہے تھے؟ کہ یہی کہ یہ لڑکا مطلب گھر سے لے کے گیا زبردستی کر کے، جو بھی ہے انہوں نے اپنی جو لکھوایا اس میں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جھوٹے مقدمے آپ کے ابو نے کروائے؟ جی۔ کس کس کے خلاف جو پرچے ہیں وہ کروائے تھے؟ میرے شوہر کے خلاف کروائے ہیں، میرے سسر کے اور میرے دیور کے خلاف کروائے ہیں۔ ان کو حافظ آباد میں پولیس لے گئی، میرے سسر کو اور دیور کو کافی دن ادھر رہ کے انہوں نے بولا کہ لڑکی دیں گے تو پھر ہم ان کو چھوڑیں گے، تو پر میں ادھر نہیں گئی ہیں کیونکہ ادھر میرے ابو کے جاننے والے دوست ہیں، مطلب پولیس والے ان کے جاننے والے تھے، بڑا ان کے اوپر مطلب شدت مارتے رہے، پیٹتے رہے ہیں، خود ہم نے ریکارڈنگ سنی ہے مطلب پولیس والوں کی۔ کیا کہتے تھے جب ان پر تشدد کرتے تھے؟ کہ یہی کہ لڑکی کو لے کے آؤ ادھر تو پھر ہم ان دونوں کو چھوڑیں گے۔ اسماحہ، اس واقعے کے بعد پھر یقیناً آپ عدالت میں بھی پیش ہوئی ہوں گی، عدالت میں آپ نے کیا بیان دیا تھا جج کے سامنے؟
پھر میں نے عدالت میں یہی کہا تھا کہ میں نے اپنی مرضی سے پسند سے شادی کی ہے, میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. پھر انہوں نے مطلب ادھر بھیج دیا تھا مجھے ان کے ساتھ ہی. آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کو بھیج دیا؟ جی. اچھا, آپ کا ایک ننا منا سا بچہ بھی ہے, اس بچے کو دیکھ کر بھی آپ کے گھر والوں کو کوئی ترس نہیں آ رہا کہ ہماری بیٹی نے جو کام کیا ہے ہم اس کام کے جو ہے نا بعد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں, اب اچھا رہے برا رہے جیسے مرضی رہے ہمیں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں؟ نہیں, ان کو ذرا ترس نہیں آیا ہے. پیسے جو لینے تھے کسی سے تو پھر کہاں کوئی ترس کھاتا ہے. ہر کسی کو پیسہ ہی بس نظر آتا ہے اور کچھ نہیں آگے نظر آتا ہے, کیونکہ پیسہ ہی چلتا ہر جگہ پہ. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 2 بہنیں ہیں, 1 بھائی ہے. تو باقی بہن کے ساتھ بھی آپ کے ابو اسی طرح کا کام کرتے ہیں؟ جی, اسی طرح کے کام کرتے, کیونکہ اس کا سودا کیا ہوا نا انہوں نے. اس کی شادی کر دی پھر؟ ابھی شادی نہیں کی ہے, کیونکہ میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا نا, میں نے مطلب پسند کی شادی کر لی تھی. آپ گھر میں بڑی ہیں سب سے؟ نہیں, چھوٹی مجھ سے 1 بڑی ہے. اچھا, جو آپ سے بڑی بہن ہے اس کا بھی آپ کا ابو جو ہے وہ اسی طرح کا سودا کر رہا ہے؟ جی. اب آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے, آپ کے ابو بھی سن رہے ہیں, آپ کی امی بھی سن رہی ہے, آپ ان سے کیا مطالبہ کریں گے کہ کیسے آپ کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے جینے کا حق دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بس کرے. اب میرا ایک بیٹا ہے, وہ مطلب میرے پاس 1.5 مہینہ رہا ہے, پھر بعد میں وہ مجھے لے گئے ہیں, پھر وہ اپنی دادی کے پاس رہا. وہ اس کو کیسے سنبھالے؟ وہ تو مطلب خود کو, ان کو ہمیں چاہیے کہ ان کو سنبھالنا چاہیے. آپ کو کون لے کے گیا تھا؟ زبردستی آئے تھے, میرے گھر والے مجھے لے کے گئے تھے. اچھا, کون کون آیا تھا؟ امی تھی, ابو تھی, آنٹیاں تھیں, مطلب زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے ہیں. آپ کو زبردستی لے کے گئے تھے گھر سے؟ زبردستی لے گئے, پھر گھر لے گئے ہیں. کیوں لے کے گئے تھے؟ کیا چاہتے تھے وہ آپ سے؟ کہ یہی کہ اب طلاق دے دے, ختم کر دے بات, جہاں ہم کہتے ہیں وہاں پر کرے. کتنے دن آپ کو پھر انہوں نے زبردستی اپنے پاس رکھا تھا؟ 1 مہینہ ہو گیا تھا نا جب ان کے پاس تھی, سنگل سے باندھ کے رکھا تھا. ابو پاس ہی رہتے تھے 24 گھنٹے, کبھی آگے پیچھے نہیں تھے جاتے ہیں, میرے ساتھ مطلب رہتے تھے. تو پھر ایک دن کیسے پھر وہاں سے آپ نکلی جب سنگلوں کے ساتھ آپ کو بند کیا ہوا تھا؟ پہلے تو میرے شوہر نے ادھر ہائی کورٹ میں ریٹ کروائی تھی نا, تو ادھر آئے ہم, میں نے اپنے بیان دیے. تو کیونکہ وہ جو وکیل جج تھے, ابو لے کے آئے تھے یہاں پہ؟ مجھے ادھر لے کے آئے میرے ابو ہی. تو پھر جو جج تھے وہ میرے ابو کے جاننے والے دوست تھے, مطلب انہوں نے بولا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا, مطلب آپ نے ویسے کرنا. یہ لڑکی کہے گی بنا کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانا, آپ نے اس کو ہمارے ساتھ ہی بھیج دینا, اس کے ساتھ نہیں بھیجنا. یہ لاہور کے جج صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ, یا پھر آپ کے ابو جو ہے وہ اپنے دوست جج کو کہہ رہے تھے؟ ابو جو ہے نا, مطلب ابو کے جو دوست تھے جج, ان کو کہہ رہے تھے. پھر انہوں نے ویسا ہی کیا. آپ نے کیا بیان دیا تھا اس جج کے سامنے جس نے, جو آپ کے ابو کا دوست تھا؟ میں نے یہی بولا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, میرا چھوٹا بچہ مطلب 3 مہینے کا تھا تب, تو میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اس کو اس کے والد کے ساتھ بھیجیں آپ. تو انہوں نے کس کے ساتھ بھیجا تھا؟ والدین کے ساتھ بھیج دیا تھا. یعنی کہ آپ نے عدالت میں جو بیان دیا تھا وہ یہی کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں؟ جی, یہی میں نے بولا تھا. تو پھر کیسے آپ کے والدین کے ساتھ انہوں نے بھیج دیا؟ کیونکہ وہ ان کے جاننے والے تھے, یار دوست جو ہوتے ہیں نا, مطلب بتایا تو وہ آرمی میں رہتے تھے, کافی ان کی مطلب جان پہچان ہے, مطلب کچھ بھی وہ مطلب کر سکتے ہیں. جی, تو اسی لیے. تو پھر کیسے وہاں سے پھر آپ دوبارہ یہاں پہنچی ہیں اور آپ آ کے جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہیں اپنے حق کے لیے؟ جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا نا کہ مطلب لڑکی اپنے والدین کے ساتھ جائے گی, اب اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں, اس نے کہہ دیا تھا مطلب ادھر ہائی کورٹ میں جج نے. تو پھر میرے گھر والوں کو لگا کہ ٹھیک ہے, اب یہ جا نہیں سکتی ہے کہیں بھی, کیونکہ جج نے فیصلہ سنا دیا تو اس کو کوئی مطلب نہیں کچھ کہہ سکتا ہے. پھر مطلب انہوں نے نا مطلب کھول دیا مطلب مجھے. تو پھر جب مجھے موقع ملا پھر میں مطلب آ گئی واپس. جتنے دن آپ یہ عدالتی حکم کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس رہی, ان دنوں میں آپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا آپ کے باپ کا؟ مطلب تب نا ٹھیک ہو گیا تھا, اس کو پتا تھا کہ ابھی یہ ادھر جا ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جتنے بھی دن آپ اپنے والدین کے پاس رہیں, تو وہاں سے پھر کیسے واپس آئیں اپنے خاوند کے پاس؟ وہ یہی کہتے رہتے تھے کہ ہم نے تمہیں اب لے کے جانا ادھر عدالتوں میں, تو ادھر تم نے مطلب یہی کہنا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ اس کو طلاق دو, نہیں تو ہم نے CCD کو پیسے دے کے تو اس کو نا مطلب مروا دینا. کس کو پیسے دے کے مروا دینا؟ میرے شوہر کو. اچھا, اس حد تک بھی آپ کے ابو جا سکتے؟ جی, تو کہتے تھے ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی پرچے دیے ہوئے ہیں, تو اب دوبارہ پرچے دے کے نا اس کے اوپر, تو اس کو CCD سے پیسے دے کے تو ختم کروا دینا. تو اب تم نے اس کو طلاق ہی دینی ہے, جو مرضی ہو جائے. تو پھر کیسے آپ دوبارہ عثمان کے پاس آ گئے؟ انہوں نے مجھے پھر جب میں نہیں مانی, انہوں نے مجھے مارا ہے, میرے ماموں نے بھی مارا ہے, خالو میرے نے بھی مجھے مارا ہے, ابو نے, امی نے, مطلب سب نے کافی مارا, تو مار کے باہر نکال دیا ہے. تو پھر میں ادھر اپنے شوہر کے پاس آ گئی ہوں. اچھا, مجھے بتاؤ کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں, میں جیسی بھی ہوں,
میں اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یہ میرے ماں باپ کو بھی کہہ رہی ہوں۔ آپ خوش ہیں اپنے سسرال میں؟ جی میں اپنے سسرال میں بہت خوش ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ساری کہانی سنی ہے اس بچی کی جس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اور اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے ماں باپ، جنہیں اب سوچنا چاہیے کہ اب ان کی بیٹی نہیں رہی، وہ کسی کے بچے کی ماں بن چکی ہے، اور کسی کے بچے کی ماں کو اس کے بچوں کے لیے اسے جینے کا پورا حق دیا جائے۔ کچھ ایسے والدین ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہم نے دیکھے کہ جو پسند کی شادی کرنے والی جو لڑکیاں ہیں ان کو یا تو عدالتوں میں غیرت کا نام دے کر مار دیا جاتا ہے، یا پھر گلی محلوں میں گولیوں سے انہیں چھلنی کر دیا جاتا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم نے غیرت کے نام پر یہ قتل کیا ہے۔ لہٰذا اس غیرت کے نام کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے قانون کے دائرہ اختیار میں لایا جائے، تاکہ اس طرح کی بچیوں کی زندگی جو ہے وہ محفوظ بنائی جا سکے۔ اور اب ان کا جو معصوم چھوٹا سا بچہ آپ نے دیکھا، وہ یقیناً کس حال میں کتنے دن اپنی ماں کے بغیر رہا ہوگا وہ تو بچہ ہی جان سکتا ہے، یا پھر اس کا خدا جان سکتا ہے۔ اب ان کو جینے دیا جائے۔ ان کا چھوٹا سا ننھا منا سا جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، جس نے ابھی نہ تو اپنی ماں کو ماں کہنا سیکھا ہے اور نہ اپنے باپ کو باپ کہنا سیکھا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ بچہ بڑا ہوگا، جب دیکھے گا کہ میری ماں پر کیا گزری تھی، میرے باپ پر کیا گزری تھی، اور میری ماں باپ کے جو دشمن تھے وہ کون تھے، تو لہٰذا اس بچے پر جو امپریشن فیوچر میں جا کر پڑے گا، اس امپریشن کو آج ہی ختم کریں۔ اپنی بچی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ کر ان کو بچوں کو جو ہے وہ اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، اور ان کو جینے کا پورا حق دیا جائے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔